بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس و بلاغت، 23 نمبر سبق ہے، اور پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ امر جو ہے، امر کا معنی کیا ہے؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء مع اللزوم یا مع الوجوب۔ تو یہ ہے امر کا اصلی معنی، اور امر کے جو صیغے ہیں وہ 4 صیغے ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اسے پچھلے سبق میں ہم 6 مثالیں ذکر کر چکے ہیں کہ جو صیغہ اگرچہ امر کا ہو، صیغہ امر کا ہو لیکن اپنے معنی حقیقی میں مستعمل نہ ہو، بلکہ وہاں پر وہ معنی صحیح نہ ہو بلکہ وہ دوسرے معنوں کے لیے استعمال ہوں۔ تو ان میں سے 6 ہم پڑھ چکے تھے، 6 ہم پڑھ چکے، جس میں دعا، التماس اور تمنی وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر احانت، کونو یہ فعل امر ہے، صیغہ فعل امر ہے کہ اب بن جاؤ حجارتاً او حدیدہ، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ صیغہ امر کا ہو اور اس پر قرینہ اور لفظی قرینہ ہو یا عقلی قرینہ ہو کہ یہ اپنے معنی اصلی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ یہ غیر میں مستعمل ہے، یعنی معنی مجازی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وقالو، وہ کفار جو تھے وہ کہہ رہے تھے اذا کنا عظاما، کہ جب ہم ہڈیاں ہمارے بن جائے گی، او رفاتن، عظام ہو و رفاتن، عظام ہو و رفاتن، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، آیا ہم دوبارہ پیدا کی جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا، فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او یا اس سے، یعنی آپ کے ذہن میں اس سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہو تو وہ بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر یہ جب اللہ ان کو اٹھائیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا۔ تو یہاں پر یہ امر کا جو معنی ہے کہ کونوا حجارۃ او حدیدا، پہلے تو بیس کس چیز کا چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو ان کی احانت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اٹھائے گا تمہیں۔ اب یہاں پر کونو کا صیغہ جو ہے فعل امر ہے، لیکن مستعمل اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت قال له کن فیکون، تو وہ حاجر اگر یہ امر ہے تو وہ تو حجار اور حدید بن جاتے، ایک یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خود پتھر بھی بن جائے، یا پہلے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یہ پتھر بن جائے یا لوہا بن جائے تو پھر بھی اللہ ان کو اٹھائے گا۔ اور تو یہاں پر کونو کا جو صیغہ ہے یہ کس میں مستعمل ہے؟ احانت کے لیے، احانت اور تذلیل کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے استعمال ہے کہ آپ نے جو بھی بننا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ دوسرا جو ہے کہ والاباحہ، والاباحہ تھے، والاحانہ تھے، پہلے پر عطف ہے کا دعا، یہاں پر ہے کہ رمضان کے مہینے میں مغرب سے لے کر سحری تک
کھانے کا مسئلہ تھا کہ جب بھی کوئی سو گیا تو پھر کچھ نہیں کھاتا تھا اور دوسرا روزہ رکھ لیتا تھا۔ تو یہاں پر ہے کہ جب تک طلوع فجر نہ ہو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کلو وشربو کہ بس لگے رہو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، ویسے آرام سے نہیں بیٹھنا ہے، آرام سے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ کلو وشربو حتی یتبین لکم۔ تو امر کیا ہے؟ امر یہ ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کس ٹائم تک کھاؤ پیو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو یہاں پر کلو وشربو یہ امر کے لیے نہیں ہے، یعنی طلب الفعل علی وجہ استعلاء مع اللزوم، یعنی مع الوجوب نہیں ہے کہ آپ ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں اور آپ کھاتے رہیں اور آپ پیتے رہیں، بلکہ یہاں پر کلو وشربو یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن مستعمل کی یہاں پر استعمال کس کے لیے؟ اباحت کے لیے، کہ آپ اس وقت تک کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے کھانا پینا مباح ہے، آپ اس وقت تک کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، نہ کھائیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر کلو وشربو، اگرچہ کلو اور وشربو دونوں امر کے صیغے ہیں، لیکن یہاں پر امر کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے ہے، کہ یہ مباح ہے کہ آپ اگر کھائیں یا پیے اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں اور آپ پی سکتے ہیں۔ تو کلو وشربو میں یہ امر کے لیے نہیں ہے بلکہ معنی مجازی میں مستعمل ہے۔ والامتنان، امتنان کہ یہاں پر قرآنی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کی مثال جو ہے پیش کرتا ہے کہ وہ امن سے رہتے تھے، مطمئن تھے، اور ان کا رزق جو ہے وہ فراخ رزق جو ہے ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک مسلط کی اور خوف، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو یہاں پر کلو مما رزقکم اللہ، یہ امر کے لیے یعنی امر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیے وہ کھاؤ، بس اس طرح نہیں ہے، بلکہ احسان کے طور پر آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیے آپ اس سے کھائیں، حلال اور طیب سے کھائیں، اور جو حرام ہے اسے بچتے رہا کریں۔ تو یہاں پر امتنان کے لیے، احسان کے لیے، رزقکم اللہ، یہ اپنے معنی حقیقی میں نہیں ہے، امر کے معنی حقیقی میں نہیں ہے کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ مانگتا ہے کہ آپ یہ اللہ نے جتنا رزق دیا وہ کھاؤ، بلکہ آپ پر کو امتنان کے لیے کہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ حلال طیبہ، جو پاک ہے، اور اس کے بعد ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم۔ تو یہاں پر یہ سیاق اور سباق سے اور قرین لفظیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کلو جو ہے یہ امر کے لیے نہیں بلکہ امتنان کے لیے ہے۔ والتخیر، والتخیر میں یہاں پر خذ کا لفظ جو ہے خذ، یہ امر ہے، لیکن یہاں پر امر کا صیغہ ہے لیکن امر کے لیے مستعمل نہیں، بلکہ یہاں پر یہ او جو ہے یہ اس پر قرینہ ہے کہ یہاں پر خذ ھذا او ذاکا، یہ کس کے لیے؟ تخیر کے لیے، کہ آپ یہ لے لیں یا وہ لے لیں، یہ لے لیں یا وہ لے لیں۔ تو او جو ہے، او کس کے لیے؟ تخیر کے لیے، تو او یہ اس پر قرینہ ہے کہ خذ یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ لے لیں او ذاکا، بلکہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ لے لیں یا یہ لے لیں۔ تو یہاں پر تخیر کے لیے ہے، امر کے لیے نہیں ہے کہ آپ سے طلب کر رہے ہیں
کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم یا مع الوجوب. والتسویہ نحو اصبروا او لا تصبروا. کتاب میں عبارت یہاں تک ہے اصبروا او لا تصبروا. اصبروا او لا تصبروا یہاں پر اصبروا کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے کہ تم صبر کرو، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے او لا تصبروا یا اس کے بعد امر ہے یا نہیں ہے کہ تم صبر مت کرو. صبر کرو او لا تصبروا یا صبر مت کرو. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بھی کہا ہے اور صبر نہ کرنے کا بھی کہا ہو. ابھی یہاں پر آتے ہیں سیاق میں. سیاق کیا ہے؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا أَهَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. یہ سحر ہے یا تم اس کو نہیں دیکھتے. تو ابھی اس آگ میں تم داخل ہو، اصلوہا، اس جہنم کی آگ میں داخل ہو، اور داخل ہو کر فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. تو یہاں پر قرینہ سواء علیکم سے اور اس بات سے کہ عقلی طور پر یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی حکم دے کہ صبر بھی کرو اور صبر نہ کرو کا بھی حکم دے رہے، نہ کرنے کا بھی حکم دے رہے اور کرنے کا بھی حکم دے رہے. تو یہاں پر سواء علیکم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یہ فاصبروا او لا تصبروا میں کیا ہے؟ تسویہ کے لیے ہے کہ دونوں میں برابری ہے کہ چاہے تم صبر کر لو یا صبر نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون. اور تم جنت اس جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو آپ صبر کر لیں یا نہ کر لیں، اس میں کوئی نہیں ہے. کہ سواء علیکم سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اصبروا کا صیغہ جو ہے یہ تسویہ کے لیے ہے، برابری کے لیے ہے کہ دونوں برابر ہے کہ آپ صبر کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہے. ابھی والاکرام، والاکرام یہاں پر ادخلوا یہ امر کا صیغہ ہے. ادخلوا ہاں اس جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمین امن کے ساتھ. تو یہاں پر ادخلوا کا جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن معنی حقیقی مستعمل نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے؟ اکرام کے معنی میں ہے. اس طرح آیت ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمینین کہ اب تم سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو. تو یہاں پر حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے اس لیے کہ جہنم میں داخل ہونا یہ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اکرام کے طور پر اس کو بتا رہے یا فرما رہے کہ والاکرام کہ ادخلوها بسلام آمینین. تو یہ آیت ہے میرے ساتھ اس لیے لکھ دی تاکہ آپ کو اس کا وہ معلوم ہو جائے کہ کون سی آیت کہاں پر ہے. یہ سورہ حجر. تو یہ ہے آج کا ہمارا درس بلاغہ 23 نمبر سبق ہے کہ یہاں پر کونو جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، لیکن یہ امر کے لیے طلب الفعل اعلیٰ وجہ الاستعلاء مع اللزوم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کونو سے احانت مراد ہے، یا کلو وشربو سے حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امر نہیں ہے بلکہ یہاں پر اباحت ہے کہ تم اگر اس درمیان میں کچھ کھاؤ پیو تو کھا سکتے ہیں. یہ امتنان کے لیے کلوا مما رزقکم اللہ، یہاں پر بھی امر نہیں ہے کہ تم اللہ نے جو دیا ہے اس سے کھاؤ، اس سے کھاؤ، حکم نہیں ہے بلکہ یہ امتنان ہے کہ آپ کو احسان جتا رہا ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ آپ اسے کھاؤ. والتخیر خذ ھذا او ذاک، تو او جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خذ جو ہے اگرچہ صیغہ امر کا ہے لیکن یہاں پر تخیر کے لیے ہے. والتسویہ اصبروا او لا تصبروا، تو اصبروا اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن کس کے لیے؟ تسویہ کے لیے، برابری کے لیے ہے کہ تم صبر کر لو یا نہ کر لو. والاکرام نحو ادخلوها بسلام آمینین، تو یہاں ادخلوها کہ تم جنت میں داخل ہو. تو ادخلوها یہ واجب یعنی حکم نہیں ہے کہ اسے واجب ہو جائے
جنت میں داخل ہونا، بلکہ یہ اکرام کے لیے ہے، اکرام کے طور پر کہ آپ جنت میں، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔